علیہ السلام کو ابتداً حکم ہوا، زمین میں آئے، زمین سے مٹی اٹھائی، مٹی نے کہا کہ مجھ سے میری جنس کو کیوں آپ جدا کرتے ہیں، آپ کو مٹی نہیں دیتی، آپ مت لیجئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے دربار میں گئے اور کہا مٹی نے ایسا کہا۔ اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی، مٹی بھی مختلف جگہوں سے اٹھائی، مختلف انواع کی مٹی تھی، مختلف کلرز کی تھی، مختلف صفات کی تھی، اور ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پھر مٹی نے وہی عرض کیا کہ آپ مجھ سے میرے جنس کو کیوں جدا کرتے ہیں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کا حکم ہے، میں اس حکم کو نافذ کر کے رہوں گا۔ لہٰذا وہ مٹی اٹھائے اور مٹی کی بات نہ سنی اور لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جس طرح انہوں نے مٹی اٹھائی ہے تو روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کی لگائی۔ مٹی اٹھانے کے بعد مٹی کو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے، کس مٹی سے تخلیق کی گئی ہے۔ مختصر طور پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں تاکہ مضمون آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، آپ کا مجسمہ زمین پر بنایا گیا۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی۔ غالباً اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد روح پھونکی گئی اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کے بعد جنت میں لے جایا گیا، زمین پر بنایا گیا اور پھر جنت میں لے جایا گیا۔ جب آپ نے اللہ نے روح پھونکی تو روح سر کے پاس سے اندر داخل ہوئی، تو جیسے ہی سر کے پاس سے نیچے اتری روح تو چھینک آئی، انہوں نے چھینکا تو پہلا جو کلمہ آپ نے ادا کیا وہ الحمدللہ رب العالمین ادا کیا۔ پھر جب روح اندر داخل ہو گئی، آدم علیہ السلام بالکل ایک مجسم شخصیت جیسے آج آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں، اور یہ اس وقت ہو رہی ہے جب کوئی بھی نہیں تھا، پہلا انسان تخلیق کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جائیں، جا کر فرشتے ہیں ان کو جماعت کو جا کر آپ سلام کیجئے، جو سلام آپ کریں گے یہی آپ کی اولاد کا بھی سلام ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر سلام کیا، السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہی آپ کی اولاد کا سلام ہے، لہذا یہی رائج ہوا۔ اور آج بھی ہم جب سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علوم عطا کی ہے، چیزوں کے نام بتائے، ان چیزوں کے نام کی ماہیت بتائی، ان کی حکمتیں بتائیں، اور اس سبب سے اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا یہ آدم ہیں، ان کو علم کی وجہ سے فضیلت دی کہ سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس سے کہا تم سجدہ کرو۔ اب یہاں پر دو کردار، ایک ابلیس اور ایک آدم علیہ السلام، ایک ملعون ہے، دربار سے راندے ہے، دھتکارا ہوا ہے، لیکن کب ہوا دھتکارا ہوا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا وہ شروع سے ہی دھتکارا ہوا تھا؟ کیا شروع سے ہی ایسا تھا؟ کیا اس کے پاس عقل خرد نہیں تھی؟ اس کے نام کیا کیا تھے؟ اس نے کیا کارنامے انجام دیے؟ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ بچے ہمارے وہ سمجھیں کہ یہ دو کیریکٹر اسٹارٹ سے، شروع سے یہ دو کیریکٹر یہ ہمارے لیے بتائے گئے کہ ہم اپنے زندگیوں کے اندر جب بھی ہمیں کس کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں کس کی بات ماننی ہے۔ اس میں بہت بنیادی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے واقعے میں اور ابلیس کے واقعے میں ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس کے پیچھے چلنا ہے اور کس سے ہم نے منہ پھیرنا ہے۔ یہ بات اگر سمجھ آ جائے گی تو ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہے، اور یہ بات اگر سمجھ نہیں آئے گی تو ہر قدم پر گمراہی ہے، ہر قدم پر ٹھکرانا ہے، ہر قدم پر گراوٹ ہے، اور ہر قدم پر آپ نے اپنی گرفت کو سمجھ لینا ہے کہ گرفت پر گرفت ہوتی چلی جائے گی۔ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو ابلیس نے منع کر دیا۔ منع کرنے کی وجوہات آگے آتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منع کرنے کی وجوہات میں یہ بات بھی بنیادی ہے کہ اس نے تکبر کیا، خود کو افضل سمجھا، اور ایسا گناہ کیا کہ ابلیس نے کہ جسے ہم حسد کہتے ہیں، حسد کیا اس نے، اس کے اللہ کی مخالفت کی، آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی اور توہین نبی کیا، خود کو نبی سے افضل قرار دیا اور ان کی تحقیر کی، پیغمبر کی تحقیر کی۔ بہت سارے گناہ کیے اس نے، صرف ایک گناہ نہیں تھا ابلیس کا، ایک مجموعہ تھا، 7-8 گناہوں کا مجموعہ تھا۔ اس نے 7-8 گناہ کیے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے گیٹ آؤٹ فرام آور پیراڈائز، نکل جا میرے جنت سے باہر چلا جا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی تو
اب اس نے جب آدم علیہ السلام اکیلے تھے، تنہا تھے، ایک دن سوئے ہوئے ہیں، نیند طاری کی اللہ نے ان پر، بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ بیدار ہوئے تو سامنے ایک خاتون کو دیکھا، ایک جنس کو دیکھا، پہلی مرتبہ ملاقات، اس سے پہلے ملاقات نہ ہوئی۔ پوچھا حضرت آدم علیہ السلام نے، ہو آر یو، آپ کون ہیں بھائی؟ انہوں نے کہا میں عورت ہوں، آئی ایم لیڈی، میں خاتون ہوں۔ اچھا تمہارا کیا کام ہے، تم کیوں پیدا کی گئی ہو؟ یہ پہلا مکالمہ، کنورزیشن پہلی ایک مرد اور ایک عورت کی۔ اب یہاں سے ایک بات واضح ہوتی ہے، جواب کیا دیا انہوں نے؟ کہا میں آپ کے سکون کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ یہاں سے عورت کا کیریکٹر بھی واضح ہو رہا ہے کہ عورت کیوں پیدا کی گئی ہے، وہ خود ہی واضح کر رہی ہے۔ اب مرد کی وضاحت بھی ہو رہی ہے، اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح بھی کیا ہے۔ پسلی کے پاس سے پیدا کیا ہے، سر سے نہیں پیدا کیا تاکہ سر پہ نہ بیٹھی رہے عورت، پاؤں سے نہیں پیدا کیا کہ پاؤں کی جوتی بنا لو، سینے کے پاس اور وہ بھی دل کے پاس ایک نکال کر پسلی کو اس سے پیدا کیا تاکہ عورت دل کے پاس رہے۔ تو عورت کی وضاحت بھی ہو گئی کہ جو مرد سمجھتے ہیں کہ وہ میرے پاؤں کی جوتی ہے، ان کے لیے بھی بات واضح ہو گئی، اور جو فیمنسٹ ہیں، فیمنزم کے مالک ہیں، اور ان کو شاید سمجھ آتا ہے کہ عورت بہت اعلیٰ چیز ہے اور مردوں سے وہ زیادہ اعلیٰ تو ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لوگوں نے سوال کیا کہ جتنے بھی ایجاد کرنے والے ہیں، موجد ہیں، وہ تو سارے مرد ہیں، اٹھا کر دے گا یہ بھی مرد ہیں، یہ بھی مرد ہیں، یہ بھی مرد ہیں، یہ بھی مرد ہیں۔ تو پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جو خواتین ہیں، یہ خواتین اتنا پڑھ لکھ کر اور پوزیشن لیتی ہیں تو ہر سال یہ لیتی ہیں، تو یہ کیا کرتی ہیں؟ جب ساری ایجادات مرد کر رہا ہے تو یہ عورتیں پڑھ پڑھ کر کرتی کیا ہیں؟ تو ایک تو منفی پہلو ہے جو ذہنوں کے اندر آتا ہے کہ یار یہ عورت ایسے ہے، جو کہ ہمارے یونان کے فلسفے سے آیا کہ خواتین کے لیے جو بالکل نیگیٹو پرسپشن موجود تھا، اسلام نے سارے پرسپشن کو بالکل رد کیا ہے، اور اس کی وضاحت بالکل آسان انداز میں یوں ہو سکتی ہے کہ اگر مرد ایجاد کر رہا ہے اور خواتین پڑھ رہی ہیں تو خواتین کہاں ہیں؟ تو خواتین پڑھ کر ایسے مرد پیدا کرتی ہیں جو ایجاد کرتے ہیں۔ چونکہ ماں کا کردار تو اپنی جگہ پر ہے، بیوی کا کردار اپنی جگہ پر ہے، تو ایسے مرد پیدا ہی اسی وقت ہوتے ہیں کہ جس کے پیچھے اس کی عورت ہوتی ہے، عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پسلی سے پیدا کیا۔ اس سے جو ایک تصور ہے نا عورت کا، کہ عورت بہت کمزور ہے، صنفاً کمزور ضرور ہے، لیکن پسلی میں ایک طاقت ہے، صلابت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسلی جو بنائی ہے، جو پنجرہ بنایا ہے، اس کے پیچھے بہت سینسٹیو آرگنز ہیں ہمارے، پھیپڑا ہمارا ادھر ہے، دل ہمارا ہے، لیکن آپ کبھی بھی دیکھیں فرسٹ جو اٹمپٹ ہوتا ہے، کوئی چیز لگتی ہے تو دل پہ، اس پہ نہیں لگتا، یہ آپ کا جو پسلی کا جو حصہ ہے اسے بچاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی عورت کو ایک مضبوط آرگن سے پیدا کیا ہے۔ تو حضرت بی بی حوا پیدا ہوئیں، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو چھونا چاہا، فرشتوں نے منع کیا، کہا کہ بغیر مہر ادا کیے، پہلے نکاح ہوگا، مہر ہوگا، پھر آپ ان کے قریب آئیے گا۔ تو کہا مہر کیا ہے؟ کہا ان کا مہر ہمارے سردار، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آپ کا مہر ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، پھر فرشتوں کی گواہی، اور فرشتوں کی گواہی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور حضور علیہ السلام پر آدم علیہ السلام نے درود پڑھا اور آپ کا مہر قرار دیا گیا۔ اس کے بعد دونوں رہنے لگے جنت میں۔ اللہ پاک نے کچھ ریسٹرکشنز لگائیں، یہ درخت ہے، پھل کا درخت ہے، اس کے قریب مت جانا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، آگے وضاحت ہوگی، مختلف جو اوقات آئیں گے تو انشاءاللہ کچھ کہ کون سا پھل تھا، مت جانا۔ اب وسوسہ ڈالا، کیونکہ وہ راندے درگاہ ہو چکا تھا، ملون ہو چکا تھا ابلیس۔ اب ابلیس جو اس نے کہا، آ کر کیا ایسی بات کہی؟ اب یہ بات ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کہ کیا بات کہی کہ حضرت آدم علیہ السلام پھل کھائے، حالانکہ منع کیا گیا تھا۔ اس نے کیسی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب بہت چاہتے تھے آدم علیہ السلام، اللہ کی نزدیکی چاہتے تھے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، پیارے بندے ہیں، اللہ کی نزدیکی چاہتے تھے، اور وہ اس بات کو جانتا ہے۔ شیطان زور نہیں لگاتا، زبردستی کوئی کام نہیں کروائے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔
शैतान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो जबरदस्ती आपसे काम करवाए। हाँ, शैतान वसवसा डालेगा, लग जाएंगे आप काम में, जबरदस्ती नहीं करवाएगा वो। यहां पर भी उसने क्या किया, वसवसा डाला। और वसवसा क्या डाला कि आप अगर इस दरख्त के फल को खा लेंगे तो अल्लाह का कुर्ब आपको मिलेगा, नजदीकी मिल जाएगी। अब वो कुर्ब की तलाश में कुर्ब और हासिल करना चाहते थे, तो वो ये बात भूल गए कि अल्लाह पाक ने क्या हुक्म दिया था, और वो फल खा लिया। जैसे फल खाया तो वो जो जन्नत का लिबास था वो उतर गया। जब उतर गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम और बीबी हव्वा को फिर उन्हें जन्नत के पत्तों से फिर अपने सितरपोशी फरमाई, और फिर अल्लाह ने उन्हें जमीन पर उतार दिया। एक को सरांडीप में उतारा आदम अलैहिस्सलाम को, और बीबी हव्वा को जद्दा में उतारा। ये दोनों के दोनों उतर गए। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए तो जमीन पर आने के बाद आपने नमाज अदा फरमाई। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो इंसान है जिन्होंने जमीन पर आकर नमाज अदा फरमाई। फिर आपने बैतुल्लाह की तामीर फरमाई। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर के बाद फिर हज किया। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के एक अफजाइश का एक सिलसिला शुरू हुआ, औलाद पैदा हुई। फिर हाबिल और काबिल का किस्सा है, आगे मज़ामीन में वो भी मौजूद है। हाबिल और काबिल का किस्सा भी ये कुरान करीम के मौज़ूआत में से है। इसी तरह हाबिल और काबिल में से एक कत्ल कर दिया गया, पहला इंसान कत्ल हुआ। उसके बाद फिर एक शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में, जो तन्हा पैदा हुए, जो कि हाबिल और काबिल के कत्ल के और इस जंग और लड़ाई के जो बदले में नतीजे में एक बेटा कम हो गया था। उस बेटे के लिए अल्लाह ताला ने एक बेटा हजरत शीस पैदा किया, और ये पैगंबर हैं। और इनके बारे में ये रिवायतों में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पैदाइश के हवाले से कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब वक्त आखिर आया, दुनिया से तशरीफ ले जाने का वक्त आया, तो आपने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को बिठाया। उनके चेहरे पर, पेशानी पर नूर चमकता था। और ये भी बात रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम कि अल्लाह पाक ने आपके पुष्ट पर अपना दस्ते मुबारक फेरा तो सारी औलाद की रूह जो थी वो सब बाहर आ गई, और सबके चेहरों पर नूर चमक रहा था, यहाँ पर पेशानी पर। और सबसे ज्यादा जो नूर चमक रहा था वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पेशानी पर चमक रहा था। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये कौन है? कहा कि ये दाऊद है, तुम्हारा बेटा है जो बाद में आएगा। कहा ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत अच्छा है। तो इसकी उम्र कितनी होगी? कहा इसकी उम्र 60 साल होगी। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 60 साल होगी, ए अल्लाह क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी 40 साल की उम्र इनको दे दी जाए? तो अल्लाह ने फरमाया बिल्कुल दी जा सकती है। लिहाजा आपने 40 साल की उम्र हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दी, अपनी उम्र में से दी। आपका कद 60 गज था, आदम अलैहिस्सलाम का जो कद था 60 गज था। और जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो उनका कद भी इतना ही होगा, 60 गज होगा। आहिस्ता आहिस्ता ये कद छोटा होता होता आज यहां पर आ गए कि हम 5-6 फीट के इंसान रह गए, और उम्र भी कम होती चली गई। आदम अलैहिस्सलाम के जब मौत का वक्त करीब आया तो हजरत शीस अलैहिस्सलाम को सामने बिठाकर कहा, ये जो तुम्हारे पेशानी पर नूर चमक रहा है, याद रखना इस नूर को हमेशा पाकीज़ा औरत के सुल्ब में मुंतकिल करना। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जब मौत का वक्त करीब आया तो फरिश्ते आए, उन्होंने रूह निकाली। रूह निकालने के बाद आपको गुस्ल दिया। पहली मर्तबा ये सब कुछ हो रहा था। गुस्ल दिया गया, आपको कफन पहनाया गया, आपके लिए कब्र खोदी गई, लहद खोदी गई। फरिश्तों ने अपने हाथों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कब्र में उतारा, और उतारने के बाद ऊपर ईंटें लगाई, फिर मट्टी डाली, और मट्टी डालने के बाद खुशबू वगैरह लगाकर उन्हें एहतमाम करके पूरा मुकम्मल तजहीज़ तकफीन जो है वो प्रैक्टिकल तौर पर करके दिखाया, और उनकी औलाद से कहा यही तुम्हारे नस्लों की तजहीज़ तकफीन है, ऐसे ही करना। ये स्टार्ट था जो तमाम चीजें प्रैक्टिकल करवाई जा रही थी और सब बता दी गई। यहां तक आपको बात समझ आ गई। अब एक कैरेक्टर रह गया है, ईवल फोर्स का कैरेक्टर। ये तो आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा था। इब्लीस कौन था? अब ये बात क्योंकि किस्सा आदम और इब्लीस को इसलिए मैंने थोड़ी तफसील के साथ आपके सामने रखा। अब इसका भी जिक्र करते हैं। इब्लीस, इसका नाम अल्लाह तबारक व तआला ने सुरयानी जुबान में इसका नाम अज़ाज़ील है, अरबी जुबान में इसका नाम हारिस है, और इसको अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म इलाही के इनकार के बाद
جب اس نے انکار کیا تھا، ابا واستکبرا وکان من الکافرین، جب اس نے انکار کیا، تکبر چاہا، تو اللہ نے اس وقت اس کا نام ابلیس رکھا۔ پہلے اس کا نام سریانی میں عزازیل ہے، عربی میں حارث ہے، اور پھر ابلیس ہوا۔ ابلیس کا معنی ہے بھلائی سے دور ہونا اور رحمت الہی سے نا امید ہونے والا، ابلیس کا معنی ہے۔ دوسرا نام اللہ نے اس کو قرآن کریم میں دیا، وہ ہے شیطان۔ یہ سب قرآنی الفاظ ہیں، اس لیے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے تاکہ بچے جو ہیں سیکھیں۔ یہ ایک باقاعدہ ایک کورس ہے، یہ قرآن کریم کے فہم کا ایک کورس ہے جو ہم رمضان میں حاصل کرتے ہیں اللہ کی اذن سے، اللہ کی توفیق سے۔ اس کا ایک نام ہے شیطان، جس کا معنی حق سے دور ہونے والا، ہلاک ہونے والا، جل جانے والا۔ حاضرین و سامعین، مردودیت سے پہلے مردود نہیں ہوا تھا، رد نہیں کیا گیا تھا، ملعون نہیں تھا۔ تو ابلیس کی عبادت اور اس کا مقام و مرتبہ کیا تھا، سوچیں، غور کریں، حیران ہو جائیں گے آپ۔ اور یہیں پر نتیجہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس گفتگو کا۔ ابلیس کون تھا؟ مردودیت سے پہلے کیسا تھا؟ کیلکولیٹر لے کر بیٹھیے، کیلکولیشن، بیٹھیے کیلکولیٹر لے کر۔ اور پھر امام ساوی رحمۃ اللہ تعالی اپنے تفسیر کے اندر، تفسیر ساوی کے اندر جب وضاحت کی تو کہا کہ ابلیس مردود ہونے سے پہلے اس کا مقام و مرتبہ کیا تھا، سنو۔ فرماتے ہیں، کعب الاحبار روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ابلیس لعین 40,000 سال تک جنت کا خازن رہا۔ 40,000 سال، 40,000 سال تک جنت کا خازن رہا۔ 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، اور 20,000 سال تک فرشتوں کو واعظ کرتا رہا۔ 20,000 سال تقریر کرتا تھا، پڑھاتا تھا، نصیحتیں کرتا تھا۔ 20,000 سال رد نہیں کیا گیا تھا، اس وقت کی بات ہے یہ۔ اس کے بعد 30,000 سال تک کروبین فرشتے اور 1,000 سال تک روحانیین فرشتوں کا سردار رہا، فرشتوں کا سردار رہا۔ کیسا ہوگا سوچ رہے آپ؟ ہزاروں سال، اور یہ ہزاروں سال کب کے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد 14,000 سال تک، 14,000 سال تک عرش کے گرد طواف کرتا رہا۔ اتنا مقرب تھا۔ آسمان دنیا میں، یہ جو آسمان دنیا جسے آپ دیکھتے ہیں، یہ آسمان، اس میں اس کا نام ہے عابد، عابد اس کا نام ہے۔ دوسرے آسمان میں اس کا نام ہے زاہد، تیسرے آسمان میں اس کا نام ہے عارف، چوتھے آسمان میں اس کا نام ہے ولی، ولی، پانچویں آسمان میں اس کا نام ہے متقی، چھٹے آسمان میں اس کا نام ہے خازن، اور ساتویں آسمان میں اس کا نام ہے عزازیل، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ہے ابلیس۔ اور یہ اپنے انجام سے غافل تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد، اتنا مقرب ہونے کے بعد انجام اس کو نہیں پتا تھا۔ ہزاروں سال تک فرشتوں کا سردار بھی ہے، طواف بھی کر رہا ہے، عبادت گزار بھی ہے، فرشتوں کو واعظ و نصیحت بھی کر رہا ہے، انجام سے غافل۔ حضرات ذرا یہاں پر ٹھہر کر، ہم بھی جو کام کرتے ہیں ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہم بھی تو اپنے انجام سے غافل ہیں، لیکن ہم اپنے غفلت یا اپنے انجام کے بارے میں کبھی سوچتے نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ شعوری دنیا میں کبھی ہم نے قرآن کریم کے ان مضامین کو کبھی لانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ آپ کو اندازہ ہے جب ابلیس کا یہ حال دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے، دونوں فرشتے ہیں نا، جب اسرائیل کا عزازیل کا حال دیکھا کہ اتنا مقرب اللہ کا، اور جب حال دیکھا تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کے حالت کو دیکھ کر، اس کے انجام کو دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام روتے تھے، رونے لگ گئے۔ یعنی کہ ہمارا انجام کیا ہوگا جب اس کا یہ انجام، تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے حضرات ذی وقار، اس کے باوجود اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، دریافت کیا کہ جبرائیل تم کیوں روتے ہو اور میکائیل تم کیوں روتے ہو؟ تو عرض کی، اے ہمارے رب، ہم تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں۔
ہم نے جب اس کا حال دیکھا تو ہمارا کیا حال ہے، تو ہم تو خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں. اور فرمائے اسی حال پر کہا کہ دریافت کہ تم کیوں روتے ہو، کہ ہم تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں. ارشاد فرمائے تم اسی حالت پر رہنا، یعنی کبھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہونا. ان کی یہ جو حالت تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، یہ حالت کب ٹھیک ہوئی؟ یہ ایک واقعہ ہے جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ ہم رحمت للعالمین ہیں، تو ہماری رحمت ہر ایک کو پہنچی ہے. اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا، تو آپ بھی تو عالمین میں ہیں جبرائیل، آپ بھی تو عالم میں ہیں، تو ہماری رحمت آپ کو کیسے پہنچی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے ابلیس کا حال دیکھا تھا تو میں ڈرتا تھا، لیکن جب قرآن نازل ہوا اور قرآن میں اللہ نے جب مجھے امین کہا اور میری امانت کی بات جب اللہ نے ارشاد فرمائی، تو میں اپنے آخرت کے فکر سے بے فکر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے مجھے امانت دار کہا ہے. حضور کی رحمت جبریل علیہ السلام کو بھی پہنچی. حضرات ذی وقار، اسی طرح ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. کعبہ جانے والوں، کعبہ جا کر تم بھی دعائیں کرتے ہو. جبریل علیہ السلام کو دیکھا رسول اللہ نے کہ کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹ کر حضرت جبریل علیہ السلام گریہ وزاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام سرکار نے دیکھا کہ کعبے کے پردے سے لپٹے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، تو اور سنتے ہیں کہ کیا جبریل کیوں رو رہے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو بارگاہ الہی میں عرض کر رہے تھے، کہہ رہے تھے الہی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، کہیں میرا نام نیکوکاروں کی فہرست سے نہیں نکال دینا، اور اے اللہ کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل عتاب کے گروہ میں شامل نہ کر دینا. اب ٹھہریے بچوں، اب ٹھہریے نوجوانوں، ذرا یہاں دیکھیے کہ جب گناہوں سے معصوم فرشتے، بارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اس قدر ڈرتے ہیں، تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے مسلمانوں کو تو کہیں زیادہ ڈرنا چاہیے. یہ ہے قصہ آدم اور ابلیس میں ہمارے لیے ایک سبق کہ ہم لوگ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں. یاد رکھیے گا اس زمانے میں ہم نے دیکھا بڑے بڑے عالموں کو دیکھا، اہل علم کو دیکھا، بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے. وقت آخر آ رہا، بہک گئے. بہت سارے بہکنے والوں کو ہم نے آنکھوں کے سامنے دیکھا. آپ تو کجا، آپ لوگوں کے پاس تو علم کا کچھ حصہ ہوتا ہے، جن کے پاس علم کا وافر حصہ رہا وہ بہک گئے. اس لیے آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ ایمان بالخیر پر خاتمہ عطا فرما. یہ دعا شامل دعا کر لیجیے اپنے لیے. پتہ نہیں کس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ، ایک کلپ آپ کا ایمان ضائع کر دے گا. ایک بات دل میں شیطان کیا کرے گا، وسوسے ڈالے گا. شیطان کیا، اللہ پاک نے فرمایا جہنم کو ابلیس اور اس کے پیروکاروں سے بھر دیا جائے گا. جہنم کو بھرا کس سے جائے گا؟ نیکوکاروں سے نہیں، جہنم کو بھرا جائے گا ابلیس اور اس کے پیروکاروں سے. کس کی پیروکاری کی جاتی ہے بتائیں، خود غور کیجیے آپ. ایک طرف اللہ کا حکم آتا ہے، ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کو پیارا ہو گیا. زندگی میں تو اللہ کو پیارا نہیں ہو رہا ہے. بعض تو ایسے ہیں جو کہ بیوی کو پیارے ہو گئے، اللہ کو بھی پیارے نہیں ہوئے، اور بعض سسرال کو پیارے ہو گئے. پتہ نہیں کس کس کو پیارے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کو پیارے نہیں ہو رہے. اور تو اور ہمارے یہاں حالت یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ ہم کہتے ہیں مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. آپ غور کیجئے کہ ہمارے یہاں جو سلسلے قائم کیے گئے ہیں، اس میں جو الفاظ اور جو ذوق سماعت ہمارے کانوں کو لگا دیا گیا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. خوب جناب پیسے لٹائے جا رہے ہیں، قوالی نائٹ ہو رہی ہے، ڈی جے نائٹ ہو رہی ہے، آپ کے بچے تھرک رہے ہیں. کل بھی میں نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے. آپ کے بچے ناچ رہے ہیں، قوالی نائٹ. ہر ایک شادی میں ایک نیا ٹرینڈ آ گیا. مایو شریف ہے، مایو شریف کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ رات میں جناب قوالی نائٹ ہے. اچھا کون سی قوالی؟ یہ وہ والی جو امیر خسرو والی ہے، وہ قوالی جو خواجہ غریب نواز والی ہے. سب کو بدل دیا.
اپنی مرضی سے خواہشات نفس اس کو ہم نے اپنا آقا اپنا خدا بنا لیا. ہم نے کس کس کو خدا بنا رکھا ہے, کس کس کی پیروی کر رہے ہیں. وہاں پر کیا بات آتی ہے؟ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. کس نے سنا ہے؟ آپ نے سنا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے؟ نہیں سنا. لیکن جو یہاں سے سنایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, یہاں سے تو بلاوا آ رہا ہے. یہاں کتنی مرتبہ آتے ہیں؟ پہلے دن جناب دھام سے گر گئے بہت ساروں کا ایسا حال ہوا ہوگا کہ جن کا حال یہ ہوا ہوگا کہ بھائی تھک گئے, بھائی پہلا دن, کل جاب پہ جانا ہے. آپ کی مینٹالٹی یہ بن گئی کہ آپ کا جاب فرسٹ پرائرٹی ہے. آپ کی مینٹالٹی یہ ہے کہ کل کو میں نے کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جاب کرو, کام کرو, لیکن یہ کب کہا ہے کہ عبادت کو چھوڑ کر کام کرو؟ کب کہا ہے کہ میری نافرمانی کر کے کام کرو؟ اللہ نے فرمایا رزاق تو میں ہوں, رازق میں ہوں, دینے والا میں ہوں, مجھے چھوڑ کر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصہ آدم میں بتا دیا, خدا کو چھوڑ کر اپنے عقل کے مطابق کام کرنے والا ابلیس جہنم میں گیا. خدا کو چھوڑ کر, خدا کے حکم کو چھوڑ کر, خدا کے حکم کو چھوڑ کر, پھر عرض کر رہا ہوں اللہ نے حکم دیا تھا نا, اسی لیے بار بار تو یہ کہتے ہیں کہ عقل لگانے والے ہر بات پہ جو عقل لگاتے ہیں, عقل لگاتے ہیں. دین میں جب اللہ کا حکم آ جائے تو عقل نہ لگاؤ. دین میں جب رسول اللہ کی بات آ جائے تو پھر عقل نہ لگاؤ. رسول اللہ کی بات سب سے اوپر ہے, تمہاری عقل تو بہت نیچے کہیں رہ گئی. عقل کے چکر میں لگ جاؤ گے تو عقل ہی تو لگا رہا تھا. یہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں, افضل سمجھا. مٹی سے بنے ہوئے کو کہا کہ یہ تو مفضول ہے, مفضول کو سجدہ کیسے کرے گا؟ یہی تو دماغ میں آیا, حسد یہی تو تھی. اگر یہی عقل لگائیں تو آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے. جائیں کعبہ اور کعبۃ اللہ کا طواف کریں, لاکھوں روپے لگ رہے ہیں, 12 لاکھ روپے لگا کے حج کرنے جائے گا اس سال حاجی, اور اس حاجی سے پوچھیں تو 12 لاکھ روپے لگا کر جائے گا, تو عقل والا حاجی سے پوچھیں کہ عقل مند آدمی تو پھر تو کعبے سے باہر ہی نہیں آئے گا. کیوں؟ 12 لاکھ لگا کے جا رہا ہے تو 2 رکعت نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے, تو تجھے تو کعبے سے باہر ہی نہیں آنا چاہیے. بولے ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہا یار, مجھے کعبے جانا ہے اور کعبے میں جا کے میں عبادت کروں گا, 2 رکعت کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے, 12 لاکھ روپے لگا کر میں جا رہا ہوں تو مجھے کعبے سے باہر نہیں نکلنا ہے. کیا آپ مجھے بتائیں کوئی ایک عقل مند مجھے دکھا دیجئے جو کعبے جانے کے بعد کعبے ہی میں رہ جاتا ہے؟ اگر عقل کی سنو گے تو کعبے سے باہر نہیں آؤ گے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. کعبے جاتے ہیں, کعبے سے نکلتے ہیں 8 ذی الحج کو, مینا کی طرف جاتے ہیں. یار مینا میں کیا ہے؟ ایک تو میدان ہے, اس میں اگر خیمے لگا دیے تو خیمے کی وجہ سے ایک بستی بنی ہے نا, میدان ہے. میدان میں کیا کرنے جا رہا؟ 12 لاکھ روپے لگا کے میدان جائے گا, وہاں جا کے نماز پڑھے گا. یہاں پڑھنا آب زمزم, صفا مروہ, حتیم, باب کعبہ, یہاں پر حجر اسود, یہاں مقام ابراہیم, صفا مروہ, یہاں رہنا. یہاں کیوں نہیں رہتا؟ عقل تو یہی کہے گی نا یہاں رہ جا, لیکن عقل نہیں چلتی. کیا چلتا ہے؟ میں 12 لاکھ لگا کر آیا ہوں, عقل تو کہتی یہاں رہ جا, لیکن میں عقل کی نہیں سنوں گا. کیوں نہیں سنے گا؟ کہا کہ مولا کیا کہتا ہے. 12 لاکھ روپے لگا کے میں عقل کی تھوڑی سننے آیا ہوں, تو پھر تو کیا کس کی سن رہا ہے؟ کہتا مولا کہتا ہے کہ آج تجھے مینا جانا ہے, تو میں کعبے کو چھوڑ کر مینا اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اس سے غرض نہیں کہ ثواب کتنا ملے گا, مجھے تو اس سے غرض ہے کہ میرا مولا کدھر راضی ہوگا. یہ فلسفہ سمجھ آئی آپ کو کچھ؟ یہ فلسفے پہ ہم کرتے ہیں عمل. کاش کے شعوری طور پہ کریں, کاش کے زندگی کے ہر معاملے میں ہو جائے کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے, کاش کے سمجھ میں آ جائے میرا رب کس سے راضی ہوتا ہے. وہاں کر رہے ہیں ہم. روزہ رکھا ہے نا ہم نے, روزے میں بھی تو یہی کیا ہے. آپ ایک گھونٹ پانی نہیں پیتے دوپہر میں, کیوں؟ مولا راضی ہوگا. آپ کر رہے ہیں, لیکن زندگی کے پورے زندگی کے اندر یہی سوچ اگر آ جائے کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, تو بتائیے ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بتائیے نا. نہیں بوتے بتائیں. تو یہ جو پریکٹس کر رہے ہیں آپ آ کے نماز پڑھ رہے ہیں, بھوکے رہ رہے ہیں, یہ حج کرنے جاتے ہیں, یہ کیوں کروایا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت ہے, اس کے تو بندے بہت ہیں, فرشتے بہت ہیں, وہ تو بہت سارے سجدے میں تو سجدہ, رکوع میں تو رکوع میں. لہذا ابلیس کے واقعے سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو بھرے گا. کس سے بھرے گا؟
इबलीस के पैरोकारों से भरेगा। अब तय करना है आपने इबलीस की पैरोकारी किन किन चीजों में होती है। चुनाचे एक सरकार दो आलम साहब ने इरशाद फरमाया, जहन्नम और जन्नत में मुबाहिसा हुआ, आपस में गुफ्तगू हुई, मुबाहिसा हो गया। जहन्नम ने कहा मुझ में जब्बार और मुतकब्बिर लोग दाखिल होंगे, जन्नत ने कहा मुझ में कमजोर और मिस्कीन लोग दाखिल होंगे। अल्लाह ने जहन्नम से फरमाया, तुम मेरे अजाब हो, मैं जिसको चाहूंगा तुम्हारे लिए तुम्हारे जरिए अजाब दूंगा। जन्नत से फरमाया, तुम मेरे रहमत हो, मैं तुम्हारे जरिए जिस पर चाहूंगा रहम करूंगा और तुमसे हर एक को पुर कर दूंगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इबलीस, ए अल्लाह, हुजूर ने फरमाया, ए अल्लाह हमें इबलीस की पैरोकारी से बचा। हमें इबलीस की पैरोकारी से बचना है। हमेशा इबलीस जो काम बताता है उस काम से रुकना है, उसने वसवसे डालकर हमें गुमराह करना होता है। अभी तो इबलीस बंद है, अभी किसकी वजह से? फिर वही बात आ गई, तुम तो खुद कुछ करो, अपने पांव पे इख्तियार से आना है, नमाज पढ़ने इख्तियार से आना है, बोझ समझ के नहीं आना है। जब आप ये करेंगे ना तो अल्लाह की करम नवाजी आपको थाम लेगी। आप कभी अल्लाह से इस तरह मोहब्बत करके देखें। आप बेख्वाबी में बेख्याली में कहते हैं, नींद आती है, आप कहते हैं अल्लाह, वो कहता बंदे अब्दी तूने मुझे याद किया है। वो बहुत प्यार करता है। रमजान का महीना अल्लाह से ताल्लुक को जोड़ने का महीना है। मैं आज के मौजू के अंदर, अब आइए जरा इस मौजू की तरफ आते हैं, ज्यादा तवील ना हो जाए हमारा ये खुतबा। ज़ात ज़ी वकार रुकू नंबर 23 तवज्जो है। रुकू नंबर 23 वो मकाम है जहां पर वाहिद अहकाम रमजान आए हैं। वाक़े रमजान के अहकाम को बयान करते हुए अल्लाह ने एक बात इरशाद फरमाई। 6 आयात हैं, इन 6 आयात में अल्लाह ने एक बात इरशाद फरमाई, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। जब मुझे पुकारने वाला पुकारता है, अल्लाह पाक ने फरमाया मैं उसके करीब हूं, मैं उसकी सुनता हूं। मुझे बताइए हमारी कैफियत क्या है? मैं ओपन बात कर रहा हूं। हमें कोई मसला आ जाए, पीर के पास भागना है, कोई मसला आ जाए किसी मजार पे भागना है, कोई मसला आ जाए तावीज लेना है, कोई मसला आ जाए हमें किसी बुजुर्ग इमाम साहब के पास जाना है। ये हमारा एक उम्मी वतीरा बन गया है। क्यों बना? ऐसा क्यों हुआ? कभी सोचिए, आप अपने कैरेक्टर पर समझिए। यहां तो अल्लाह कह रहा है, वाज़ेह तौर पे कह रहा है, इसीलिए कुरान का दर्स बहुत जरूरी है। हम कायल हैं बुजुर्गों से दुआ करवाने के, हम कायल हैं मजार शरीफ पर हाजिरी देकर उसका कुर्ब हासिल करके वहां के वसीले से दुआ करने के कायल हैं। लेकिन कायल होना और बात है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के दर को छोड़ देना, अल्लाह से मांगने को तर्क कर देना। कभी ऐसा आता है हमारे जहन में, कभी सोचिए कि जब कोई परेशानी आए तो हम फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें, मुसल्ला बिछा लें। कभी हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे, इल्ला माशाअल्लाह। कभी तन्हाइयों में जाकर हम अपने मां बाप जो बड़े करीब हैं, क्यों अल्लाह ने नहीं फरमाया तेरी मां की दुआ कबूल होती है? क्यों अल्लाह ने नहीं फरमाया तेरे बाप की दुआ कबूल होती है? कभी हमने अपने घर के अंदर इनसे कभी सहारे लिए? हम किस तरफ जा रहे हैं? रॉन्ग नंबर। हम बहुत सी जगहों पर रॉन्ग नंबर हो गए हैं। हमने इतना यानी शख्सियत परस्ती का इतना गलबा हो चुका है हमारे यहां पर कि बस अल्लाह की अल अमान वल हफीज। इस फिरकों के चक्कर में दूसरे फिरकों ने क्या किया? एक तरफ तो यह है कि एक जायज चीज को इस हद तक पहुंचा दिया कि खुदा से मांगना ही छोड़ दिया, इधर भी जनाब इंतहा हो गई। दूसरी तरफ क्या किया? किसी पीर के पास मत जाओ, शिरक है। मजार पे जाओ, शिरक है। फला मांग लो, शिरक है। उन्होंने इतना शिरक, इतनी बिदत किए, जनाब कलमे पढ़ दिए, इतना उन्होंने जनाब तस्बीह पढ़ दी कि उनके फिरके के अंदर भी उनके लोगों ने खुदा से मांगना छोड़ दिया। उम्मी तौर पे बात कह रहा हूं मैं, खुदा से मांगना छोड़ दिया हमने। हम अल्लाह से नहीं मांगते। कभी हम इधर चले जाते हैं तो बुजुर्गों से जाके हम कहते हैं भाई खुदा के बंदे, वसीला अपनी जगह पर है लेकिन मांगना तो खुदा से है। कभी आप अपने आप से पूछिए रसूलुल्लाह ने किससे मांगा? कभी आप पूछिए कि सहाबा किराम का उमूमी मिजाज क्या था? गौर कीजिए। आप कभी देखिए हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके पूरे के पूरे इबादत का अगर आप देखेंगे, वो किससे मांगते थे? वो किससे लौ लगाते थे? 12-12 साल अगर उन्होंने रियाजत और मुजाहिदात की। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज
حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر، ان تمام کی تعلیمات میں آپ کو توحید غالب نظر آئے گی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ توحید سے جڑیے، خدا سے تعلق مضبوط کیجئے۔ یہ رمضان کا مہینہ، میں عرض کرتا ہوں حضرات ذیوکار، بعض علماء نے یہاں تک فرمایا تراویح کی نماز سے زیادہ افضل تہجد کی نماز ہے، کیونکہ میرے آقا پورے سال پڑھتے تھے۔ ہم تراویح کی نماز میں تو اتنے شوق سے آ رہے ہیں، کیا مصلی بچھا کر تہجد بھی پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ کے دیکھیے نا، آپ اپنی پریشانی کا رونا کسی کے سامنے کیوں روتے ہیں؟ اس کے سامنے روئیے نا جو کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب آپ سے لوگ آ کر پوچھیں نا، سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پوچھیں میرے بارے میں، پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، حبیب کو بھی نہیں بتایا، براہ راست کہہ دیا، اے حبیب آپ مت کہیے کہ میرے بندوں میں تم سے قریب ہوں۔ وہ اتنا قریب ہے، خدا کی قسم آپ کی زبان نہ ہو، گونگے ہوں آپ کچھ بھی نہ کہیے، آپ دل میں کہیے، آپ کی بات نہ سنی جائے تو پھر کہیے گا۔ آپ کوئی زبان جاننے والے ہیں، آپ اپنی زبان میں مانگ کر دیکھیے، اللہ کی قسم آپ کی نہ سنی جائے تو پھر کہیے گا۔ حضرات ذیوکار، وہ خدا تو ہر زبان کو سن رہا ہے، وہ دلوں سے اٹھنے والی باتوں کو سن رہا ہے، ہم کیوں نہیں اس سے کہتے؟ اپنی ہر بات اس کے سامنے رکھیے۔ میں تو یوں کہتا ہوں حضرات، کبھی اللہ کو خط لکھنے کا معمول بنائیے، اللہ سے بتائیں کہ اللہ میرے ساتھ یہ پریشانی تھی، میں تجھے لکھ رہا ہوں، میرا غم دور کر دے، اور اس خط کو اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد سمندر میں لے جا کے ڈال دیں۔ آپ کر کے دیکھیے، آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو کہنا آپ۔ حضرات ذیوکار، حبیب اعظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب اعظمی، بیوی نے کہا گھر میں کھانے کو نہیں ہے، باہر گئے، بوڑھے تھے، بوڑھے بزرگ، بوڑھے جا کے بیٹھ گئے۔ بوڑھے کو کون جاب دیتا ہے آج ہمارے یہاں؟ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کبھی کبھار بوڑھوں کو بھی دیکھ لیا کرو یار۔ کوئی جو جاب کے نکلتے ہیں نا تو کہتے ہیں تو بوڑھا ہے، تجھے کون دے گا؟ حبیب اعظمی ہمارے یہاں تو کہتے ہیں مستنڈا ہو، ٹائٹ ہو، طاقتور ہو، پھر کہیں جا کے بوڑھا آدمی، اگر وہ خوددار آدمی اگر کوئی بیلچا لے کر، گیتی لے کر، اور اگر کلر کرنے والا بیٹھا ہے، سفید داڑھی ہو گئی ہے، تو اس کی سفید داڑھی کی لاج رکھ لو کہ یار وہ کتنی مجبوری میں نکلا ہے۔ آج بھی ہمارے حال ہی صحیح ہے، ہم کبھی نہیں دیکھتے، ہم نے کبھی بندوں کی خیر خواہی کرنے کا سوچا ہی نہیں، ہم تو اپنے مست ہیں۔ ہم جاتے ہیں نا وہاں پر، یہ امتیاز میں جائیں، یہ مارٹ میں جائیں، فلاں جگہ جائیں، اٹھایا جو ریٹ ہے خدا کی قسم وہی ریٹ دے کر آتے ہیں۔ کبھی جا کے کسی نے بارگیننگ کی ہو، بھائی یہ کتنا ہے، یہ 50 کا کیوں دے رہے، 25 کا دے دو، 20 کا دے دو، 30 کا دے دو، کبھی نہیں۔ لیکن کوئی سائیکل میں بوڑھا لاد کر جا رہا ہے، یہ سبزی کی چھاپڑی لے کر جا رہا ہے، اس سے لیں گے نا تو اسے لیتے ہوئے کہیں گے یار یہ بڑی مہنگی دے رہا ہے، تو نہیں لوں گا تجھ سے، اسے جھجھا کریں گے، اس سے ہم جناب بارگیننگ کریں گے۔ یہ کیا رویہ ہے ہمارا؟ یہ کون سا وتیرہ ہے ہمارا؟ پیسے والوں کو بھر رہے ہو، اور جو بیچارہ محنت سے کام کرتا ہے اس کو 50 زیادہ بھی دے دو گے نا تو بھیک تو نہیں مانگ رہا ہے، بھیک تو نہیں مانگ رہا ہے، حرام تو نہیں کما رہا ہے، کسی کا جیب تو نہیں کاٹ رہا ہے۔ لیکن کیا کرے، اگر راستے میں کوئی اگر دھنیا پودینہ بیچنے والا مل جائے تو یار کبھی کبھار اسی بہانے لے لیا کرو، اس کی خیر خواہی ہوگی یار، آج اگر تم نہیں لوگے کل ہی بھیک مانگے گا۔ دکانوں سے لیتے ہو، سجی ہوئی سبزیوں کو لیتے ہو کہ نہیں میں سجی ہوئی، وہ جو نفس ہے نا، جاتے ہیں سب لیں گے، وہ بیچارہ کھڑا ہوا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے جناب لے کر کے، کہیں پر وہ کیا کہتے ہیں لہسن ادرک پودینہ لے کر بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو حلال کماؤں گا۔ تو ایسے لوگوں سے بھی کبھی بوڑھے سے کوئی بچے سے خرید لیا کرو، یہ نیت کر کے خرید لیا کرو کہ یار بھیک تو نہیں مانگ رہا ہے، میں تھوڑا زیادہ بھی لے لوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ صحیح تو چلا جائے گا۔ حبیب اعظمی بوڑھے تھے، بیٹھے رہے، کوئی نہیں آیا۔ حضرات ذیوکار، شام ہوئی، سوچنے لگے، بیوی نے تو کہا تھا کما کے آنا، مسجد آ گئے، مسجد آنے کے بعد جو ہے اللہ کے گھر میں جھاڑو لگانا شروع کر دیا، کہنے کہ اللہ میں کہیں مزدوری مجھے کوئی رکھتا ہی نہیں ہے،
میں تیرے گھر میں ہی مزدوری کر لوں، تیرے گھر میں مزدوری کر لوں۔ مزدوری کرنے لگے گھر میں، اللہ کے گھر میں بوڑھے تھے، حبیب اعظمی نے جھاڑو لگایا، مزدوری کر لی۔ مزدوری کرنے کے بعد اب سوچنے لگے گھر جاؤں گا تو بیوی پھر پوچھے گی پیسہ۔ چلے گئے خرامہ خرامہ، جا کر بیوی نے پوچھا حبیب کیا لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے نوکری تو کی ہے، مزدوری تو کی ہے، تو پیسہ؟ کہا کہ میرا جو آقا ہے وہ بڑا کریم ہے، اس نے آج نہیں دیا ہے، وہ دے گا۔ اس نے کہا بعد میں دوں گی۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، کل جانا نوکری کرنا تو لے کر آنا۔ پھر دوسرے دن چلے گئے، پھر جا کے بیٹھ گئے مزدوری کرنے کے لیے، پھر بوڑھے آدمی کو کوئی نہ پوچھے۔ تو اس کے بعد جناب شام ہونے سے پہلے پھر وہ مسجد آ گئے، کہنے لگے اللہ کوئی رکھتا ہی نہیں ہے، تیرے گھر میں ہی مزدوری کروں، مزدوری تیرے گھر کی کرتا ہوں۔ پھر کی، شام ہوئی، پھر گھر گئے، بیوی نے پھر پوچھا، کہا کہ پیسہ؟ کہنے لگے وہ میرا جو آقا ہے نا وہ بڑا کریم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، دے گا مجھے، لیکن اس نے آج بھی نہیں دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو روزانہ ایسے آ جاتا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیسے گزارا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں خیر کر، اللہ خیر کرے گا، کل دیکھتے ہیں۔ بیوی نے کہا کل اگر تو لے کر نہیں آئے گا تو تو اپنے اس کریم آقا کے پاس کام چھوڑ دینا اور گھر نہ آنا۔ اب حضرت حبیب اعظمی تیسرے دن جب نکلے تو انہوں نے کہا کہ میں مزدوری کرنے کے لیے باہر نہیں جاؤں گا، میں اللہ کے گھر ہی جاؤں گا۔ چلے گئے اللہ کے گھر، صبح سے شام تک گئے، کام کیا اور رونے لگے، کہنے لگے کہ اے اللہ تیرے گھر سے کہاں جاؤں، تو کریم ہے۔ آج تو بیوی نے کہا کہ تیرا در چھوڑ دوں، میں تیرا در کیسے چھوڑ دوں؟ میں اس کو کیسے جا کے بتاؤں کہ تیرے در پہ میں کام کر رہا ہوں؟ اے اللہ میری لاج رکھ لے، میں کیا کروں؟ اب یہ بات اللہ کی اور بندے کی مکالمے کی ہوتی ہے نا جب، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں دوستو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب وہ بڑے پریشان کہ آج بھی کچھ نہ ملا۔ گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی تو بیوی نے خوشی سے دروازہ کھول دیا، اور کھولنے کے بعد کہا کہ اتنی دیر کیوں کر دی؟ کب سے کھانا پکا کے تیار رکھا ہے اور تم آئے نہیں؟ تو پریشان ہو کے گھر میں دیکھا تو انبار لگے ہوئے ہیں اناج کے، کپڑوں کے، اور درہم و دینار کے انبار لگے، گھر بالکل بدلا ہوا۔ حیران ہو گئے، کہا کہ یہ کیسے ہوا؟ بولا وہ بھائی تو پہلے بیٹھ کھانا کھا۔ کھانا لگایا، کھانا لگانے کے بعد کہا کہ یہ ماجرا کیا اللہ کی بندی ہے؟ کہا کہ تو جس کریم کے پاس کام کرتا ہے، تو جب کام کرنے گیا تو پیچھے اس کریم نے ایک بندہ بھیجا تھا، اس نے دستک دے کر کہا کہ کریم نے یہ بھیجا ہے، اور پھر جب دیا اور کہا کہ جب حبیب اعظمی آ جائے تو اس سے کہہ دینا کہ کام کرتا رہے، کریم کا در نہ چھوڑے۔ آج میرا درس یقین جانے اس طرف ذہن مائل نہ ہوا، آج بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں صرف اللہ کی باتیں کروں، اور ہمارا جو تعلق جو کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ سے کب تعلق جوڑیں گے ہم؟ ایک نو مسلم تھا، میں نے یہ واقعہ پہلے بھی بیان کیا، وہ نمازیں پڑھتا تھا، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا۔ تو اس پرانے مسلمان نے ان سے کہا کہ یار تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے۔ کہنے لگا بات یہ یار تو پرانا مسلمان ہے، میں نیا مسلمان ہوں، تیرا تعلق اللہ سے جلدی جڑ جاتا ہے، مجھے اپنا تعلق جوڑنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس لیے تھوڑی لمبی نماز ہو جاتی ہے۔ وہ نماز بھی اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے پڑھتا ہے۔ ہم کون سی نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہم کون سی تراویح پڑھ رہے ہیں؟ ہم کیسا روزہ رکھتے ہیں کہ جس روزے میں ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں خیانت بھی کر رہی ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ آج بس 10 یہیں پہ مکمل کرتا ہوں میں۔ حضرات کل جائیے نا، اپنا ذہن بدلیے، خوشگوار تبدیلی آئے۔ یار میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، جب بھی چھوٹی بات بھی ہونا اللہ سے مانگیے۔ تہجد اور دیگر نمازیں اس کو ترک نہ کیجیے،
رمضان شریف میں ایسا ماحول بنا دیجئے، اتنے سارے لوگ بیٹھیں، یقین سے بتائیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے بعد نہیں آئیں گے؟ کتنے ایسے لوگ بیٹھے جو پچھلے سال درس میں بیٹھے تھے لیکن چاند رات کے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی؟ کیوں؟ کبھی سوچا؟ آج اس سال یہ ارادہ کر لیجئے، یار میں نے یہ سال جو گزارنا ہے نا، میں نے اپنے زندگی کو بدل دینا ہے۔ پانی کا بلبلا ہے، ہوا نکل جائے گی، غبارے سے ہوا نکل جائے گی، ساری تمہاری شعبے نکل جائیں گے، ساری ہیکڑی نکل جائے گی، ساری طاقت نکل جائے گی، کچھ بھی نہیں ہے، یہ حسن و جمال مان پڑ جائے گا۔ جاؤ جا کے قبر میں دیکھو، اگر قبر کھود کر دکھانے کا موقع ملے نا تو ہڈی کی سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جو بڑے حسین لوگ ہوتے تھے، بڑے مالدار ہوتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے پاس کفن میں تو ایک جیب بھی نہیں ہے۔ سکندر اعظم نے کہا تھا پوری دنیا میں حکومت کرنے والا، جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ کو باہر نکال کر ایسے رکھ دینا۔ تو لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ جو دنیا میں حکومت کرنے والا، لوگوں کو بتانا کہ وہ جب قبر میں جا رہا ہے تو ہاتھ خالی لے کر جا رہا ہے۔ مت کیجئے بھروسہ زندگی پر، یہ بہت بے رحم ہے، یہ بہت ہی زیادہ مکار ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، کچھ آج میری بات سمجھ آئی ہے؟ کچھ بات سمجھ آئی ہے آج؟ کچھ سمجھ میں آئی ہے بات آج کہ کیا بات کہی گئی ہے؟ کہ مجھے اپنے رب سے تعلق کو ٹٹولنا ہے، کیا آج کا درس ہے؟ مجھے اپنے رب سے اپنے تعلق کو دیکھنا ہے کہ کیا جب میں کبھی پریشان ہوتا ہوں تو سب سے پہلے اگر کسی کا نام اللہ کا آتا ہے تو میرا تعلق بڑا مضبوط ہے، اور اگر پریشانی میں میرا تعلق کسی اور کی طرف آتا ہے تو میں نے تو عبد الرزاق سے تعلق جوڑ رکھا ہے، رزاق سے کب جوڑوں گا؟ تو آپ نے فرسٹ پرائرٹی میں جب بھی کبھی کوئی پریشانی ہو، سب سے پہلا نام کس کا آنا چاہیے؟ بولیے زور زور سے۔ کیا شعوری طور پہ ہم یہ مان لیں کہ ہم یہ کریں گے انشاءاللہ؟ یہ چیز اپنے اندر پیدا کیجئے۔ لمبے چوڑے درس کا کوئی فائدہ نہیں، آج کے درس میں کہ یہ چھوٹی سی بات بھی سیکھ لینا کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہو، ہر چیز میں اللہ سے تعلق ہو۔ غم آ جائے، پریشانی آ جائے، مصلی بچھا لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، آپ اونٹنی پر سوار تھے، آپ سے کہا گیا آپ کا بیٹا انتقال کر گیا، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اونٹنی سے اترے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ تعلق تھا رسول اللہ کا، جو بتایا امت کو کہ غم آ جائے، پریشانی آ جائے، تعلق کس سے جوڑنا ہے؟ بولے نا، اسی سے کہنا ہے جو کسی سے نہیں کہتا، اور وہ غم بھی دور کر دیتا ہے۔ دیکھیے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ مت جائیں دنیا والوں کے پیچھے، ذلیل بہت کرتے ہیں، خوار بہت کرتے ہیں دنیا والے، ایک ربی تو ہے نہ خوار کرتا ہے نہ ذلیل کرتا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔